سب سے پہلے میں نیازی صاحب کا اور پروفیسر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، یہاں پہ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں معززین اس علاقے کے معتبرین، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور یہ اتنی ہمیں عزت بخشی کہ ہم اپنی پارٹی کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جس طرح نیازی صاحب نے آج کہا کہ عمران خان جو ہے نیازی ہے اور وہ یا تو جو ہے اس ملک کو اوپر لے جائے گا یا نیچے، تو میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں کہ یہ عمران خان اس ملک کو انشاءاللہ آپ دیکھو گے ان تمام برائیوں سے نکال کر ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جائے گا جہاں پہ انصاف ہوگا اور امن ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کو چند باتیں کروں گا، بہت اچھی اچھی باتیں نیازی صاحب نے بھی کی ہیں اور ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی۔ میں آپ کو صرف اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں گا۔ آج آپ اس پارٹی کا حصہ ہو، آپ نے مختلف لوگوں سے جا کے ملنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اور آپ کیوں تحریک انصاف میں آئے ہیں۔ آپ سے بھی لوگ سوال کریں گے، تو آپ کو میں صرف یہ بتاتا جاؤں کہ ہماری پارٹی کو بنے ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں۔ 16 سال سے ہمارے چیئرمین عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، اس ملک کے اندر انصاف کا قانون بنائیں، اس ملک میں طبقاتی نظام کو ختم کریں۔ اس ملک کے اندر 3 چیزوں پہ ہماری پارٹی سب سے زیادہ توجہ دے رہی ہے جو اس کا منشور کا بنیادی حصہ ہے کہ اس ملک میں تعلیمی انصاف لے کے آئیں، اس ملک میں عدالتی انصاف لے کے آئیں، اس ملک میں معاشی انصاف لے کے آئیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب سے بنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ پہلا اس خطے میں جو ملک بنا ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن اس ملک میں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، اس ملک میں جنگل کا بھی قانون نہیں ہے، اس ملک میں ظلم کا قانون چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ظلم کے قانون کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں مختلف ہم جو اقوام رہتے ہیں ان کو ایک قوم بنانے کے لیے آج آپ کو پتہ ہے مذہب کے نام پہ بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، ہم ان چیزوں پہ آ چکے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے یہ پشتون ہے، یہ بلوچ ہے، یہ براوی ہے، یہ فارسی بان ہے، یہ سندھی ہے، آج ہم ان چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو صرف اور صرف اس چیز کی شاید فکر ہے کہ پشتون جو ہے وہ پشتونوں کا حق ہمیں دلائے گا، آج پنجابی جو ہے وہ پنجابیوں کی فکر کرے گا، لیکن جو تجربہ ہمیں بتا رہا ہے، جو 65 سالوں سے تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف دکانداری چمکانے کی چیزیں ہیں، یہ انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا مذہب پرست خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی آپ کے سامنے MMA کے نام سے، کدھر اسلام لے کے آئے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آج اس اسمبلی میں بھی 6-7 ہمارے جو ہے نا مذہب پرست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کیا؟ بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے اس میں پھرتے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں کسی کے لیے۔ کدھر ہے اسلام؟ یہ صرف اور صرف آپ کو اور مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے ایک روایتی سیاست شروع کی ہوئی ہے اس ملک میں۔ آج اگر سیاست گالی بن گئی، آج اگر ہمارے استاد پہلے میں کہتے تھے کیوں سیاست ایک خوف کا نام تھا، ایک ایسی چیز کہ یہ شاید پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن آج یہ آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے علاقے کا ایک نوجوان مجھے فیس بک میں ملا ایک دور میں 7-8 مہینے پہلے، تو اس سے میری فیس بک پہ بات شروع ہوئی۔ میں نے جب اس کو دیکھا، اندازہ لگایا، میں نے کہا یار یہ کتنا نظریاتی بندہ ہے، اس کی سوچ کتنی ہے، یہ کتنا پیٹرک ہے، پاکستان کی اس کی سوچ ہے، اس ملک میں چینج لانے کی سوچ ہے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو اس کو رسپانس کیا، اس پہ بات چیت کی۔ مجھے جو ہے ہم نے دھرنا دیا، انہیں پتہ ہے اسمبلی کے باہر، یہاں پہ نواکلی میں آپ کے علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، اسمبلی کا گھیراؤ کیا۔ ادھر جو مجھے پتہ چلا، مجھے ایک لڑکا کہ چھوٹا سا لڑکا ملا، کہتا ہے یار، میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ بولتا ہے میں ہوں احتشام۔ یہ تو یہ کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 9ویں جماعت کا لڑکا ایک ایسی سوچ رکھتا ہے اور آج وہ دھرنے میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے جو نوجوان آج ہمیں جو چھیڑتے تھے کہ یہ فیس بک کی یا انٹرنیٹ کی جماعت ہے، آج وہ نوجوان جو کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ کے چیٹ کر رہا ہے یا اس میں پڑھ رہا ہے، وہ جو ہے ایک سوچ رکھنے والے نوجوان ہیں، وہ روڈوں پہ بھی نکلتے ہیں آج۔
عمران خان ہمیشہ پہلے بولتا رہا 15 سالوں سے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، جس کے بھی گھر میں جاتا ہوں، محفل میں جاتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں خان صاحب آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھا کر رہے ہو، اللہ آپ کو کامیاب کرے. لیکن بولتا ہے جب میں روڈوں پہ نکلتا ہوں تو میرے پیچھے وہ لوگ نہیں آتے. وہ شریف لوگ ڈر جاتے ہیں ان چوروں سے، ان بدماشوں سے جو ہمیشہ سے حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن آج الحمدللہ آج وہ خوف ٹوٹ چکا ہے لوگوں کے دلوں سے. عمران خان نے 16 سال میں جو جدوجہد کی ہے لوگوں کے دلوں میں اس نے آج اثر کر دیا ہے. آج لوگ بے خوف و فکر اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. آج اس معاشرے میں آپ کو پتا ہے ٹارگٹ کلنگ ہے، اغوا برائے توان چل رہا ہے، یہاں پہ مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، یہاں پہ قوم پرست جماعتیں آج جلسہ نہیں کر رہی ہیں. آپ کے سامنے پشتونوں کی قوم پرست جماعت ہمیشہ پشین میں جلسہ کرتی تھی، خوف کی وجہ سے اس نے جلسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. آج یہاں پہ بلوچوں کے قوم پرست جماعتیں جلسہ نہیں کر سکتی ہیں، مارا جا رہا ہے. اس کے باوجود ایسی ایک جماعت جو پاکستان جس کے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے، جس کی جماعت پر ہماری جماعت، ہم ہر جگہ پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، بلوچوں کے علاقے میں، پشتونوں کے علاقے میں، شہر میں، گلی گلی جا کر اپنی جماعت کا پیغام دے رہے ہیں. اس لیے کہ عمران خان جو ہمارا لیڈر ہے اس نے وہ خوف ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. یہ مرنے کا خوف نکال دیا ہے. اس کے جو ایمان کی جو مضبوطی تھی عمران خان کے اندر، جو نیازی صاحب نے کہا آئی ہے، آج اس نے وہ ایمان کی مضبوطی ہم سب کو دے دی ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم مریں گے تو اللہ کی رضا ہوگی، ہم مریں گے، ہمیں کوئی دوسرا آدمی نہیں مار سکے گا. ہم اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا. اب یہ جو بڑے بڑے فرعون بنے ہوئے ہیں نوابوں کی شکل میں، وڈیروں کی شکل میں، ان کو ابھی ہمیں اور آپ نے ان بتوں کو توڑنا ہے. اس کے لیے اس جماعت میں آج لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور آج ایسے لوگ بھی جنہوں نے 40 یہ دیکھیں کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے آج کتابوں کے ذریعے پھیلایا، لیکن ان کے دل میں جو غبار ہے آج وہ بھی اپنا غبار نکال رہے ہیں. آج وہ بھی نوجوانوں کا حصہ بن رہے ہیں. آج وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اٹھیں گے ہم بھی اور ہم اس ملک میں تبدیلی لائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہم نے اور آپ نے، آپ دیکھو گے انشاءاللہ کہ یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے. یہ آگ اب بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس معاشرے میں. اب پاکستان کا نوجوان تنگ آ چکا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ خون اور یہ جو ناانصافیاں جو ہے اب حد تک پہنچ چکی ہیں. اب انشاءاللہ آپ نے اور میں نے، متوسط طبقے نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ 3-4% پاکستان کا حصہ ہے، اوپر والے لوگ، یہ 100-200 خاندان ہیں صرف جو ہمیشہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، آپس میں ایک جیسے ان کے رہنا سہنا ہے. یہ اپنی باریوں پہ آتے ہیں. یہ چاہے وہ مذہب پرست ہوں، قوم پرست ہوں، یا بڑی پاکستان کی جماعتیں ہوں، یہ تمام ایک لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہے. یہ ابھی ہماری جماعت سے اتنے زیادہ خائف ہیں، اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ 2 جماعتیں پھر 20ویں ترمیم پر ایک ہو گئی، یہ پھر ایک ہو گئی. یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہیں، لیکن ہمیں انہوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر لیا. ان کے اندر اب ایک خوف آ گیا ہے. پہلے جو پاکستان کی عوام میں خوف تھا نا کہ ہم اٹھتے نہیں تھے، یہ خوف ابھی ان حکمرانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اب وہ آپ سے اور مجھ سے ڈر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے اسی طرح محنت کرنی ہے. میں عنایت بھائی کا بھی اور اب تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس علاقے میں تحریک انصاف کو، اس علاقے کو گڑھ بنا دیا تحریک انصاف کا. آج تمام وہ لوگ جو سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تھے آج ہماری جماعت میں حصہ بن رہے ہیں. اور آج جس طرح نیازی صاحب نے کہا اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں، اپنے گھر کی بھی قربانی دینے کے لیے، اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. اس قربانی کی ہمارا قائد اور ہم تمام لوگ بہت قدر کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ صرف ہم نے اور آپ نے تھوڑی سی جسمانی قربانی دینی ہے. ہم نے اور آپ نے الیکشن کے دن باہر نکلنا ہے. ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی، ہم یہ سوزوکیاں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ بڑی بڑی تصویریں شاید نہیں بنا سکیں، لیکن ہم نے اور آپ نے اس دن نکلنا ہوگا. ہم نے اور آپ نے جان کی قربانی نہیں، جسمانی قربانی دے کر اس دن نوجوانوں کو الیکٹ کرنا ہے. ہم نے یہ پلاننگ کریں گے. ہم پہلے سے انشاءاللہ اس علاقے سے ایک ایسے نوجوان کو لے کے آئیں، پڑھے لکھے نوجوان کو، اچھی سوچ والے آدمی کو، جو خدمت کا جذبہ لے کے آئے، جو اپنے آپ کو سمجھے اگر میں یہاں کا وزیر بنوں گا یا یہاں کا MPA بنوں گا، میں یہاں کی خدمت کے لیے بنوں گا، میں انہی جیسا رہوں گا، انہی گھروں میں رہوں گا، میں علاقہ چھوڑ کے پیسے کما کے کدھر اور نہیں چلا جاؤں گا. جس طرح انہوں نے کہا اپنے جیسے لوگوں میں رہوں گا. عمران خان نے بھی ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص بھی الیکشن میں پہلے نامزدگی اپنی دے گا وہ اپنا
ٹیکس بتائے گا، اپنی جائیدادیں بتائے گا، اپنے پورے خاندان کی چیزیں پیش کرے گا، اس کے بعد اس کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ آج یہ جو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے ہمارا لیڈر جو ترازو کو برابر رکھتا ہے، وہ میرٹ کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ یہاں سے جو نیک نام درخواستیں دیں گے اور جو بڑے بڑے ٹھاکر دیں گے، اس میں سے کس کو ملے گی، انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ ایک ایماندار آدمی کو ہم ٹکٹ دیں گے، اور اس کی ایمانداری کے پیچھے ہم تمام لوگ پھر محنت کریں گے کہ اس کو ہم کامیاب کریں۔ تو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی میں اور آپ ہی لائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف حوصلے کی اور برداشت کی ضرورت ہے، منزل دور ہے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ہم یہ منزل حاصل کریں گے، اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور اس ملک میں امن بھائی چارہ دوبارہ لے کے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔